بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو آپ کی کتاب کے سبق حصہ غزلیات میں سے غزل دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، جو کہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی لکھی گئی غزل ہے، اس غزل کی تشریح بھی سمجھاؤں گی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی تحریر کردہ، انہوں نے یہ غزل لکھی ہے۔ آج اس غزل کی میں نے آپ کو تشریح کرانی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی کرانے ہیں۔ یہ غزل دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دوسرا شعر ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنج و اندو حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ یہ دیوان آتش سے منتخب کردہ غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس غزل میں موجود مشکل الفاظ کے معنوں کی طرف۔ تو یہ اس غزل میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو غزل کی تشریح سمجھنے اور لکھنے میں آسانی ہو۔ غزل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مشکل، اس میں ایک لفظ ہے دہن، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ کلام کے معنی ہوتے ہیں خیال یا گفتگو۔ گل کہتے ہیں پھول کو۔ نامیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے مشہور یا نام والے لوگوں کے لیے۔ حرما کا مطلب ہوتا ہے درد، نا امیدی یا محرومی۔ گماں کے معنی ہوتے ہیں شک، شبہ یا اندیشہ۔ زمین چمن سے مراد ہے باغ کی زمین، زمین کو ہی کہتے ہیں، اور چمن سے مراد ہے باغ یعنی باغ کی زمین۔ گورے سکندر، گور کہتے ہیں قبر کو، اور سکندر جو ہے وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، گورے سکندر سے مراد ہے سکندر اعظم کی قبر۔ اندوہ کہتے ہیں غم، دکھ یا رنج کو۔ رنج کے معنی غم یا دکھ کے ہوتے ہیں۔ یہ تھے اس غزل میں موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح کرنے سے پہلے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تشریح میں شاعر کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، ہر شعر میں شاعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس غزل کے تمام اشعار کی تشریح میں آپ جو شاعر کا حوالہ لکھیں گے وہ میں نے ایک ہی بار لکھ دیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے اور ہر شعر میں یہی حوالہ آپ لکھیں گے۔ شاعر کا حوالہ ہے خواجہ علی آتش، دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن موجود ہیں جو لکھنؤ کا امتیاز تھے۔ ان کے اشعار میں سادگی اور پاکیزگی ہے۔ وہ واحد شاعر ہیں جن کے ہاں موسیقی سازی اور نگینہ سازی نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں محاورہ بندی کے نمونے بھی ہیں، وہ خارجیت کے دلدادہ تھے۔ یہ ہے اس غزل کے تمام اشعار کا حوالہ۔ آپ نے، جیسا میں نے ابھی بتایا، آپ کو ہر شعر میں یہ حوالہ لکھنا ہے تشریح کرنے سے پہلے۔ اب ایک ایک کر ہم تمام اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1، دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔
سب سے پہلے حوالہ شاعر لکھیں گے جو کہ میں آپ کو پہلے ہی لکھوا چکی ہوں. اس کے بعد تشریح کریں گے. تشریح اس طرح سے کریں گے کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا سوچیں اور خیالات ہوتے ہیں اور اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں شکوک و شبہات اور غلط گمان ہوتے ہیں اور ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کو پالتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہماری زبانوں سے ایک دن نکل جاتے ہیں جس سے بات بگڑ جاتی ہے. کئی مرتبہ تو ہم منافقت سے بھی کام لیتے ہیں. کسی کے بارے میں اگر غلط گمان ہو تو ہم الفاظ کا روپ بدل بدل کر اسے بیان کرتے ہیں. بعض اوقات میٹھی اور چکنی چکنی باتیں کرتے ہیں مگر دوسرے کو اپنے خیالات کے بارے میں معلوم نہیں ہونے دیتے، یعنی اپنے دل میں رکھتے ہیں. شعر نمبر 2. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. شاعر کا نام حیدر علی آتش اور حوالہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حوالہ لکھیں گے. حوالہ لکھنے کے بعد پھر تشریح لکھیں گے. تشریح ہے اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جس طرح گلشن کی زمین میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف حالات و واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہر بات اور ہر چیز قانون قدرت سے باہر نہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. جب آسمان والا حکم دیتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. تخت تختہ بن جاتا ہے، سونا مٹی اور مٹی سونا بن جاتی ہے. اسی بات کو شاعر نے آسمان کے رنگ بدلنے سے تشبیہ دی ہے. خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ ہم زمین پر جو چاہے سوچیں اور کریں، جو مرضی ارادہ کریں، لیکن اصل فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. جب آسمان رنگ بدلتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے. یہ تھی شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح. اب آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. شعر نمبر 3 کی تشریح. شعر نمبر 3 ہے: نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اس کی تشریح اس طرح ہوگی. پہلے آپ حوالہ شاعر لکھیں گے تفصیل کے ساتھ، اس کے بعد تشریح کریں گے. شاعر حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس شعر میں فلسفہ حیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں عظیم بادشاہ اور فاتح گزرے ہیں، جیسا کہ سکندر اعظم جس نے کم عمری میں ہی تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی تھی. ایران کا مشہور بادشاہ دارا جس کی فتوحات بھی بہت زیادہ تھیں، مگر اب دونوں کے قبروں کے نشان بھی باقی نہیں ہیں. دنیا سے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جو اپنے وقت کے نامور بادشاہ اور بہادر تھے، مگر وقت بتاتا ہے کہ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. جو اس جہاں میں آیا اسے ایک دن جانا ہے اور پھر وقت ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیتا ہے اور لوگوں کے حافظوں سے ان کے کارنامے اور نام بھی مٹ جاتے ہیں. اپنے زمانے کے نامور لوگ اب پردہ گمنامی میں چلے گئے ہیں. وہ لوگ جو اپنے زمانے میں خدا بنے بیٹھے تھے آج نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. بہتر یہی ہے کہ ہم آج سے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ شعر نمبر 3 کی تشریح تھی. شعر نمبر 4 ہے: غصہ و غم و غصہ و رنج و اندوہ وہ حرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. شاعر کا حوالہ لکھنے کے بعد تشریح لکھیں گے. تشریح اس طرح سے لکھیں گے. شاعر کہتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے. اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. قرآن و حدیث میں نفس کو قابو میں رکھنے پر بہت زور دیا ہے.
نفس بہت سی بشری کمزوریوں، بشری کہتے ہیں انسانی کمزوریوں کو، انسان کو بشر کہا جاتا ہے، نفس بہت سی بشری کمزوریوں اور خامیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جیسا کہ غم، غصہ، دکھ، نا امیدی، حسد، شک، بدگمانی، غرور، غیبت، طمع لالچ کو کہتے ہیں، حرص وغیرہ۔ اگر ہم اپنے نفس کے کہنے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جائیں گے اور وہ ہمیں راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ ہمارے کردار کی بشری کمزوریاں اور خامیاں جنہیں ہم زندگی بھر پالتے پوستے رہتے ہیں، ایک دن ہمیں سانپ کی طرح ڈس لیتی ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب موت ہمارے سر پر منڈلاتی ہے، خواجہ حیدر علی آتش انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری انا پرستی کا یہ نامہربان سامان جسے ہم مہربان سمجھتے ہیں، ہم کو آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار کرے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی چیز ہمیں شرمسار کر دے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ شعر نمبر 4 کی تشریح تھی۔ اب آخری اور 5واں شعر ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شاعر کا حوالہ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح اس طرح سے کریں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش تصوف کا مضمون باندھتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تصوف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، مطلب اس شعر کو وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہیں۔ کچھ اشعار جو ہوتے ہیں جس میں جو شاعر ہے غزل میں وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے، اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کا وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، جس میں تو اس شعر کو ہم کہتے ہیں کہ تصوف بیان کیا گیا ہے اس شعر میں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش تصوف کا مضمون باندھتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل، میوہ جات اور دیگر اشیاء پیدا کی ہیں۔ ہماری زبان ان سب ذائقوں سے آشنا ہے یعنی کہ جانتی ہے، اور ان کی دل دادا بھی ہے یعنی اسے پسند بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کلام کے مزوں سے بھی آشنا ہے، یعنی جو ہم باتیں کرتے ہیں ان میں ہمیں مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن یہی زبان اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا کہ کرنا چاہیے۔ وہ مالک حقیقی جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور ذائقے تخلیق کیے ہیں، یعنی دنیا میں پیدا کیے ہیں، ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ زبان سب مزوں سے لطف اندوز ہو تو جاتی ہے، مگر شکر ادا کرنے اور ذات واحد کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لیتی ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ اس شاعر میں حیدر علی آتش کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کے مزے تو لوٹتے ہیں، لیکن جتنا ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ ہم نہیں کر پاتے، اتنا اس حد تک شکر ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح اس نظم کی یا اس غزل کی تشریح جو کہ خواجہ حیدر علی آتش نے لکھی ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی غزل کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔